کے لیے انتخابی منشور پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے. ہمارا 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ غربت کا بھی مقابلہ کرے گا. ہمارا عوامی معاشی معاہدہ بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرے گا اور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ پاکستان کے عوام کو روٹی کپڑا مکان دلوائے گا, علم صحت سب کو کام دلوائے گا, دہشت سے ہمیں محفوظ کروائے گا اور اونچا ہمارا جمہور کا نام کروائے گا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کو نہ صرف معاشی بحران سے مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے, ہمارا جنوبی نظام میں جو بحران پیدا ہوا ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے, ذاتی انتقام کی سیاست کی وجہ سے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے پورا ملک کو ایک کر کے اس ملک کو آگے بڑھائے گی, ترقی یافتہ ملک بنائے گی. اس ملک کے عوام کا مسائل پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ہی حل کر سکتی ہے. ہم وہ واحد جماعت ہے جو سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ہم نے یہ ماضی میں بھی دکھایا اور ایک بار پھر انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد ہم ایک بار پھر یہ کر کے دکھائیں گے. جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلہ کا آج مقابلہ کریں. پاکستان کا ہمیشہ ماضی میں یہ روایت رہا ہے کہ ہم مقابلہ کرنے کے بجائے ہم بہانے بناتے ہیں اور پھر جب دہشت گردی عروج پہ پہنچ جاتے ہیں, ہمارے بچے کو قتل کر دیتے ہیں, تو پھر ہم مجبور کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ پاکستان میں کوئی گٹ طالبان یا بیت طالبان نہیں ہوگا. ہم تمام دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. ہم صرف ان لوگوں کو مان سکتے ہیں, ان لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین ہے, اس آئین کو ہم مانتے ہیں. تو پھر ہم ان سے ان کو یہ مان سکتے ہیں کہ پاکستان میں امن کے لیے صورتحال پیدا ہو. لیکن اگر کوئی ہمارا آئین کو نہیں مانے, اگر کوئی ہتھیار اٹھائے ملک کے خلاف, تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان وہ منہ توڑ جواب دیں گے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی دلوا سکتی ہے. آپ نے اس الیکشن میں جو 8 فروری پہ ہونے جا رہے ہیں, پاکستان میں ملک بھر میں 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اور ایک جماعت نے وہی پرانی اب سیاست اپنائی ہے. ایک جماعت نے وہ پرانی سیاست اپنایا ہے جس سے انہوں نے توبہ کر دیا اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہوئے. ایک جماعت نے اپنا ہی ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے چوتھی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں. میں آپ سے پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کر کے آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے سوچ سمجھ کے آپ کا ووٹ کا ہتھیار استعمال کرنا ہے. اگر آپ سوچ سمجھ کے ووٹ کرتے ہو
تو یہ جو چوتھی بار بڑھنے والے ہے جمہوری سازش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں.